مولانا فضل الرحمان کی داروبار تنقید کے جواب میں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کا بیان سامنے آ گیا۔ مولانا فضل الرحمان کے حکومت کو الٹیمیٹم اور پاک فوج پر تنقید کے جواب میں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ مولانا فضل الرحمان بتائیں کس ادارے کی بات کر رہے ہیں، پارلیمنٹ الیکشن کمیشن یا پھر فوج؟ انہوں نے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ جلسے میں پوزیشن کی لیڈرشپ موجود تھی، فضل الرحمان صاحب خود بھی موجود تھے، بہت سیزن سیاستدان ہیں، جو بات کہتے ہیں وہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پہلی بات تو ان سے یہ پوچھنے کی ہے کہ وہ کس ادارے کی بات کر رہے ہیں، ان کا جو ریفرنس ہے وہ الیکشن کمیشن کی طرف ہے، عدالتوں کی طرف ہے یا فوج کی طرف ہے۔ پوزیشن کے سمجھنے کی یہ بات ہے کہ فوج ایک غیر جانبدار ادارہ ہے، ہم آئین اور قانون کی عملداری پر یقین رکھتے ہیں اور ہماری سپورٹ ایک جمہوری طور پر منتخب حکومت کے ساتھ ہے، کسی ایک پارٹی کے لیے نہیں ہے۔ اگر انہیں الیکشن کی شفافیت سے متعلق شکایت ہے اور وہ اس سلسلے میں فوج کو اندر گھسیٹ رہے ہیں، تو پہلی بات یہ کہ فوج نے الیکشن میں آئینی اور قانونی ذمہ داری پوری کی۔ پھر بھی اگر انہیں کوئی شکایت ہے تو اس سلسلے میں 1 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، اس کے باوجود ان کا یہ آئینی حق ہے کہ وہ اپنے تحفظات متعلقہ اداروں کے پاس لے کر جائیں۔ سڑکوں پر آ کر صرف الزام تراشی سے مسئلے حل نہیں ہوتے، یہ آپشن ہے کہ وہ آئینی حق کو استعمال کریں اور جو بھی الزامات ہیں وہاں لے کے جائیں، بجائے اس کے کہ اس طریقے سے فوج کے اوپر الزام تراشی کریں۔ پاکستان نے پچھلے 20 سال میں خاص طور پہ ایک بہت مشکل وقت گزارا ہے۔ پاکستانی قوم نے، پاکستان کی افواج نے دہشت گردی کی اس افریت کا مقابلہ کیا ہے جس کا کوئی دوسرا ملک اور کوئی دوسری فوج مقابلہ نہیں کر سکی۔ ہم نے جانوں کی اور مال کی قربانی دے کر ملک میں امن و امان پیدا کیا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ 27 فروری کو جب انڈیا نے شرانگیزی کی، اس کا قوم کی دعاؤں سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے بہت منہ توڑ جواب دیا۔ اس وقت بھی لائن آف کنٹرول پر کشیدگی ہے اور ہمارے جوان اور معصوم بے گناہ نہتے شہری شہید ہو رہے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ مقبوضہ کشمیر میں بھی آپ دیکھیں کہ کیسے ظلم و ستم جاری ہے۔ اس وقت پاکستان کی تقریباً 1 لاکھ فوج مشرقی سرحد پر اپنے افرائض انجام دے رہی ہے۔ مغربی سرحد دیکھیں تو وہاں پہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، ہم بہت سارا کام بارڈر پہ کر رہے ہیں، تقریباً 2 لاکھ فوج وہاں پہ مصروف ہے۔ ہمارے جو قبائل ہیں بہادر اور جو خاص طور پر کے پی کی بہادر عوام ہیں، انہوں نے پچھلی 2 دہائیاں بہت مصیبت میں گزاری ہیں۔ اب وقت ہے ان کی فلاح و بہبود کے ایفرٹ کو کامیاب ہونے کا، ان کی ریہیبلیٹیشن کا، ان کی ایجوکیشن، ہیلتھ اور باقی تمام فیسلٹیز کو بہتر کرنے کا۔ اس میں بھی ہم حکومت کی بھرپور مدد کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کام بہتر ہو۔ رد الفساد پورے ملک میں جاری ہے، اس سلسلے میں بھی فوج پورے ملک میں مصروف ہے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں تاکہ ملک میں دائمی امن قائم ہو سکے۔ ان حالات میں اگر ملک کسی قسم کے انتشار کا شکار ہوتا ہے تو یقیناً یہ ملک کی مفاد میں نہیں ہے۔ ہمیں جمہوری روایات اور ان کے طریقوں کے مطابق چلنا چاہیے۔ جس پولیٹیکل پارٹی کو جو بھی مسئلہ ہے وہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اس مسئلے کو متعلقہ اداروں کے ساتھ حل کریں، تو نہ صرف وہ جمہوریت کے لیے بہتر ہوگا بلکہ ملک کے جو استحکام ہے اس کو بہتر کرنے میں بھی بہت مددگار ثابت ہوگا۔ جو افواج پاکستان ہیں یہ ایک قومی ادارہ ہے، غیر جانب ادارہ ہے اور حکومت کے ساتھ آئین اور قانون کی باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ کیا سچویشن ہوتی ہے آگے کیسے چلتی ہے، تو اس میں بھی آئین اور قانون کے تناظر میں جو بھی فیصلہ حکومت کرے گی اور قانون کے مطابق اس پہ کارروائی ہوگی، لیکن ملک کے استحکام کو کسی بھی صورت میں نقصان پہنچانے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان کے اداروں کو الٹیمیٹم